ناظرین، علامہ صاحب بڑی ہی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں. یہ اس پھول کی خوشبو ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی، جنہوں نے بچپن حضور سیدی فقیہ اعظم کی خدمت میں گزارا اور اپنی جوانی اور اپنا بڑھاپا جو ہے وہ دین کا جھنڈا بلند کرنے میں گزار دی. تو ناظرین بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی مقام ہے. علامہ صاحب آپ نے یہ ذکر کیا، لیکن میں ایک بات اور آپ سے جو ہے نا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو سنائیں، بتائیں کہ آپ کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کیسی تھی. آپ نے جو ہے نا ظاہری بات ہے حضرت اماں عائشہ کے ہم بڑے قصہ سنتے ہیں اور بھی باقی، لیکن حضرت ختیجہ الکبریٰ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپس میں محبت کیسی تھی، اس کا جو ہے نا ذکر فرمائیں. بہت ہی خوبصورت آپ نے سوال کیا. یوں سمجھیے کہ جتنا بھی ہمارا آج کا یہ پروگرام ہے نا، یہ اس پروگرام کا لب لباب ہے. کیا بات، یہ سوال آپ کا جو ہے نا اس کا لب لباب ہے، اور بہت ہی خوبصورت سوال. میں جیسا کہ بتا رہا تھا کہ حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ کو تو حضور سے پیار تب سے ہی ہو گیا جب سے خواب آنا شروع ہو گیا. محبت تو تب سے شروع ہو گئی، سچی محبت تھی. اور پھر اللہ کے محبوب جس کو رب سے محبت اللہ تعالیٰ نے، تو یہ ایک محبت فطرتی عمل تھا. جب وہ باندی کو آزاد کیا، پھر حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ نے پتہ کیا کیا، اپنے ایک قاصد کے ذریعے آپ کے چچا جان کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ میرا ان سے نکاح کر دے. کیا بات، حالانکہ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے. آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 سال تھے. ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پیغام آیا تو آپ کے چچا نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں فرما دی. تو جب آپ کا نکاح ہوا، آپ کے چچا زاد حضرت ختیجہ کے چچا زاد بھائی برقہ بن نوفل نے نکاح پڑھایا. آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی تھے، گھر والے اور بھی افراد تھے. تو حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ کی محبت وہاں سے شروع ہوئی. دیکھیے کیسے، جب آپ کا نکاح ہو گیا، آپ اتنی مالدار تھی، اتنے شاید قریش کے بڑے بڑے رؤساء بھی جو ہے نا وہ مالدار نہ ہو. سبحان اللہ. تو جب آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا تو حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ نے اسی وقت یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، میرے شوہر، میرے خامن، یہ جتنا مال ہے، جتنا بھی مال ہے میرے سمیت، یہ سب آپ کا ہے. سبحان اللہ. یہ سب آپ کا، آپ اس کو جس جگہ پہ مرضی خرچ کریں. اور ایک جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ طاہرہ کے متعلق فرمایا کہ ختیجہ الکبریٰ وہ ہیں، وہ سب سے پہلے ایمان لائے. سبحان اللہ. جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور میری تکذیب کی، اور جب لوگوں نے اپنے مال جو ہے نا مجھے دینا بند کر دیے، تب سیدہ ختیجہ الکبریٰ نے اپنے مال سے مجھے نفع دیا. ٹھیک ہے، اور میری جتنی بھی اولاد ہے وہ ساری سیدہ ختیجہ الکبریٰ سے ہے. یہ محبت. پھر ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حضرت ختیجہ الکبریٰ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، وہ بھی بڑی محبت فرمایا کرتی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری، جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، تو اس وحی کی کیفیت بڑی عجیب سی تھی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں جب گھر آئے تو فرمایا زمبیلونی چادر. تو حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر اڑا دی. تو اس کے بعد جتنی تسلیاں حضرت ختیجہ الکبریٰ نے حضور کو دی، اس وقت کسی نے نہیں دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کے پاس بیٹھ کے کہا آپ غریبوں کی مدد کرنے والے، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو خالی نہیں چھوڑے گا. آپ یتیموں کا، آپ فقیروں کا، مسکینوں کا، سب کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں. آپ نیک دل ہیں، اچھے دل والے ہیں، آپ صادق و امین ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء پر آتا ہے نا. آپ پریشان نہ ہو. تو وہ تسلیاں اور وہ ہمت بنانا وہ محبت ہی کرنا، محبت ہے بے شک. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ختیجہ سے بے پناہ پیار فرمایا کرتے تھے، بے پناہ. اور آپ حتیٰ کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی جتنی بھی سہیلیاں آتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی اسی قدر ادب و احترام سے پیش آیا کرتے تھے کہ یہ سیدہ ختیجہ الکبریٰ کی سہیلیاں ہیں. اور ایک موقع پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ مجھے جو ہے نا کبھی کبھی تھوڑا سا ہونے لگتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں حضرت سیدہ ختیجہ کا نام لے لیتے ہیں، میرا نام نہیں لیتے، حالانکہ میرے سے پہلے وہ 3 سال وفات پا گئی تھی. ٹھیک ہے، تو کہتی کبھی کبھی مجھے یہ ایسا محسوس ہوتا. تو حضور فرماتے کہ عائشہ، جو مقام ختیجہ کا وہ کسی اور کا نہیں. اور پھر فرمایا کہ حالانکہ حضور حضرت عائشہ سے بھی بڑی محبت فرماتے تھے. ہر ایک اپنی جو ہے نا ازواج مطہرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے محبت فرمایا کرتے تھے.
فرمایا کہ عائشہ وہ اپنے وقت کی جتنے بھی عورتیں ہیں ان سب کی سردار ہیں. ظاہر بات ہے جن کی کلی بے شک بے شک اس کا مقام یہ ہے تو اس ماں کا مقام کیا کا ہوگا؟ بے شک جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے شب و روز گزارے ہوں اس کا عالم کیا ہوگا. تو اسی طرح اور بھی اللہ تعالیٰ کے پھر ایک مرتبہ حضرت جناب سیدنا خدیجہ الکبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا خواہش کا اظہار کیا اور خواہش یہ تھی کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں بھی جب آپ جائیں نا تو ہمیں اپنے ساتھ رکھیں. سبحان اللہ. ہماری سفارش بھی کریں. سبحان پھر اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے میری وہ دعا پوری کر دی. وہ دعا کیا مانگی؟ وہ دعا یہ مانگی کہ اے اللہ میری امت میں سے میں جس سے نکاح کروں یا جو مجھ سے نکاح کرنا چاہے اور میں اس سے نکاح کر لوں اے اللہ اس کو میرے ساتھ جنت میں لے کے جانا. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کے تحت ان الفاظوں کے مفہوم کے تحت کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جنتی عورتیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ میری دعا قبول بھی ہوئی بے شک اور قبول بھی ہوئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اکثر آپ کا ذکر خیر فرمایا کرتے تھے اور ہر مشورہ آپ سے جو ہے وہ کیا کرتے تھے. جتنے اسلام کے ابتدا میں جتنی بھی جو تکلیفیں آئیں جتنی بھی مصیبتیں آئیں سب میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں. حتیٰ کہ جب شیب ابی طالب کا موقع اس کے بعد جو ہے حضرت آپ کے جو ہے چچا جان کا وصال ہوا حضرت عائشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا تو اس سال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الحزن یعنی کہ عام الحزن غم کا سال قرار دیا کہ میری جو ہے نا دو جان نثار جو ہے نا میرے ساتھ محبت کرنے والی شخصیات ہیں ان کا وصال ہو گیا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. جی علامہ صاحب آپ بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے. تو ناظرین ایک جو ہے نا علامہ صاحب ایک ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے نا آپ ان سے بات فرمائیں ان سے وہ سنائیں کہ آپ نے کتنا عرصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا اور حضرت فاطمہ کی عمر کتنی تھی جب آپ کا وصال مبارک ہوا اور حضرت فاطمہ سے آپ کتنی محبت فرماتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ بھی جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اور میں یہ آپ کی بات سن کے میں خوش ہو رہا ہوں کہ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ ہیں کہ جن سے سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام یعنی کہ آپ کی آل چلی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ محبوب ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ میری آل سے محبت کریں مودت کریں. تو آپ کی حضرت فاطمہ الزہرا سے آپ کی محبت کا کیا عالم تھا اور آپ نے کتنا عرصہ گزارا یہ ہمارے جو ہے نا بتائیں. ظہیر بھائی آپ کا ماشاءاللہ آپ کا سوال بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں ہماری وہ زبان نہیں ہے کہ ہم ان کا ذکر خیر کر سکیں. یوں سمجھ لیں کہ ہم ان کا ذکر خیر کر کے اپنے لیے جو ہے نا باعث برکت اور رحمت بنا رہے ہیں کیونکہ یہ اتنی مقدس اور پاکیزہ شخصیات ہیں. سب سے پہلے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جو وقت مبارک گزرا آپ جو ہے نا آپ کا وصال مبارک جو ہے 10 رمضان المبارک جو ہے اس دن ہوا. آپ کا جی اس وقت عمر مبارک جو تھی نا وہ 65 برس تھی اور آپ کو جو ہے مقام ہجوم کے اوپر دفن کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کے ساتھ آپ کی جو ہے نا وہ قبر میں اترے اور آپ کو دفنایا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا 40 سال عمر مبارک تھی وصال کے وقت 65 سال تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 25 سال جو ہے نا وہ کم و بیش جو ہے نا وہ گزارے ہیں. نبی کے ساتھ گزرا ہوا ایک لمحہ وہ کیا بات ہے اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا. تو پھر جس نے زندگی کے اتنے ایام گزارے ہوں راتیں ہوں دن ہوں حضور کی خدمت کی ہو تو بھلا وہ کس مقام پہ ہوگا. تو میں آپ کو اسی طرح لے کے چلتا ہوں. جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا اس وقت بیماری کی ذرا شدت تھی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ میں تشریف لے کے گئے. تو سر مبارک کو گود میں رکھا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو نا شدت غم سے تھوڑا سا رونا شروع کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بات ہے اتنے رفیق تھے محبت میں آنسو آ گئے. تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وجہ سے نہیں رو رہی کہ مجھے تکلیف ہے مجھے اس تکلیف کی کوئی جو ہے نا ہونے کی وجہ سے کوئی شدت محسوس نہیں ہوتی. مجھے صرف غم یہ ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں. کیا بات ہے آپ سے جدا ہو رہے ہیں آپ سے جدا ہو مجھے اس چیز کا غم کھایا جا رہا ہے. پھر وہاں پہ آپ نے کہا کہ
میرے خامد میرے سر کے آج قاصد اجل آنے والا ہے، میری ایک خواہش اس کو پورا فرما دے، وہ یہ کہ جب میں اس دنیا سے چلے جاؤں تو میری دعا کرنا، قیامت والے دن میری صفات کرنا، سفارش کرنا اور مجھے جنت کے اپنے ساتھ رکھنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، کہا کہ تو میرے ساتھ ہو، الحمدللہ میں نے دعا مانگی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو مانگی اور میری قبول ہو گئی ہے۔ پھر کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری بیٹی فاطمہ چھوٹی، سبحان اللہ، چھوٹی ہے ابھی، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ 8 سال کی ہوگی، ٹھیک ہے، 7 سال کی ہوگی، ٹھیک ہے، اتنی ایج تھا، یہ بیٹی ہے، آپ کو بھی پتہ یہ چھوٹی، اس کے اوپر دست شفقت رکھنا، سبحان اللہ، اس کے کبھی آنسو نہ آئے، میں یہ چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ، کہ ٹھیک ہے، اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر مبارک یہی ابھی چھوٹی ہی تھی، تو اس کے بعد کہنے لگی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی، یا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور آپ سے جو ہے نا وہ میں نے گزارش کرنی ہے، ایک اور درخواست ہے، پر وہ میں آپ کے سامنے شرم کے مارے نہیں کر رہی، میں اپنی بیٹی کو بتاتی ہوں۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اس وقت چھوٹی تھی، ان سے کہا، حضور اس وقت بھائی تشریف لے گئے، تو آپ اپنی بیٹی سے کہتی ہیں کہ بیٹی اپنے بابا جان کے پاس جاؤ اور ان سے یہ کہو کہ اماں جان یہ کہہ رہی ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ جو چادر اوڑھتے تھے نا اس وقت، وہ چادر مجھے میرے کفن کے لیے عطا کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاکہ اس چادر کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت نازل فرمائے۔ کیا بات ہے، وہ دیکھیں، وہ لمحات کو سوچیں تو وہ محبت کے یہ وہی لمحات ہیں، وہی لمحات ہیں۔ ادھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کے پاس پہنچی، جا کے اس خواہش کا اظہار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی وہ چادر اپنی بیٹی کو عطا کی، جاؤ اپنی ماں کے پاس لے جاؤ اور ان کو دکھاؤ تاکہ وہ خوش ہو جائے، خوش ہو جائے۔ ادھر رب کائنات جل جلالہ ایک اور کمال کر، سبحان اللہ، کمال کر، یہ حضرت جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی چادر مبارک کو سنبھالیے، چادر لے لیجئے۔ آج اللہ تعالیٰ نے خود جنت سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے لباس بھیجا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ رہ کے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو گزارا، مال بھی پیش کیا، اپنی عزت، ہر چیز آپ کے ساتھ انہوں نے شیئر کی، تو وہ آج جو ہے ان کے لیے جنتی کفن ہے، اور وہ جنتی کفن ہم وہی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہی آج ان کو دے گا اور وہی ان کا کفن ہے۔ تو یہ اس طرح حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ حضور کے ساتھ جو ہے تقریباً 25 سال آپ کے ساتھ غم حیات میں جو زندگی میں گزارے، پورا جو ہے نا وہ غم ہی دیتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے، تو اس غم میں اس پریشانی میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ رہے۔ جی ناظرین، علامہ صاحب سے بڑی اچھی گفتگو جاری ہے، ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور ہمارے ساتھ ایک ثنا خوان مصطفیٰ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور وہ حضور کی ثنا خوانی بھی کریں گے۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔